اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ سورہ یاسین میں توحید کا تصور اس عنوان کے تحت جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے چھیڑا گیا، اس میں ہماری گفتگو ابھی پہلے مرحلے میں ہے، جس میں سورہ کی فضیلت اور اس کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسرا مرحلہ اس گفتگو کا کہ تفسیر ہے کیا، حقیقت تفسیر، کل تفسیر کرنے کا حق کسے حاصل ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کہ اس سورے میں توحید کے سلسلے میں کن مطالب کو پیش کیا گیا ہے اور توحید کی تبلیغ کرنے والوں کو کس طریقے سے میدان عمل میں اترنا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو فضیلت کے حوالے سے یہاں تک پہنچی کہ سورہ یاسین مشکلات کی گرہ کھولنے کا سبب ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی 10 برکتیں ہیں، مشکلات کو حل کرنے کا نام سورہ یاسین۔ سورہ یاسین زمزم محمدی ہے۔ زمزم کی خصوصیت کیا ہے؟ زمزم کی خصوصیت لمن شرب لہ، جس نیت سے پیا جائے گا آب زمزم کو، اس نیت کا اثر ہے۔ ایک گھونٹ آپ نے پیا جسمانی شفا کے لیے، خدا شفا دے گا۔ ایک گھونٹ پیا آپ نے روحانی امراض کی شفا کے لیے، نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے جس نیت سے پئیں گے، آب زمزم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نیت کا دیر میں یا جلد اثر ضرور ہوگا۔ لیکن زمزم کے پانی سے وہی مستفیض ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے۔ ہر ایک تو آب زمزم سے مستفیض نہیں ہو سکتا ہے۔ دور سے کوئی لائے گا بھی تو اپنی قریبی رشتہ داروں کو دے کے ختم کر دے گا، اور کتنا دے گا۔ لیکن جو ہم جیسے نادار ہیں، جو نہیں جا سکتے ہیں، وہ تو زمزم اسماعیل سے محروم ہے۔ جس نیت سے آب زمزم کو پیا جائے، اس نیت کا اثر ہے، لیکن یہ اثر محدود ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس استطاعت ہے۔ سورہ یاسین زمزم محمدی ہے۔ لمن قرئ لہ، جس نیت سے بھی پڑھا جائے اس نیت کا اثر ہے۔ ایک وقت انسان اپنی مشکلات، آپ نے 10 برکت پیغمبر اکرم سے ملاحظہ کی،
تو یہ سب سے اہم مشکلات ہیں انسان کی زندگی کی، 10 چیزیں جو پیغمبر اکرم نے بیان کی. جس نیت سے آدمی سورہ یاسین کو پڑھے گا اس نیت کا اثر ہے. جس مشکل کی گرہ کھولنے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا وہ گرہ کھل جائے گی. فرق زمزم اسماعیلی اور زمزم محمدی میں یہ ہے کہ زمزم اسماعیل محدود ہے استطاعت والوں سے، زمزم محمدی ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اسے پڑھ سکتا ہو. نہ اس میں دولت مند کی شرط ہے، نہ اس میں غریب کی شرط ہے، نہ اس میں امیر کی شرط ہے، نہ اس میں پیسے والے کی شرط ہے، نہ اس میں نادار کی. جس کے پاس حوصلہ ہے اسے پڑھنے کا، دن میں پڑھے تو کیا اثر ہے پڑھ دیا، رات میں پڑھے تو کیا اثر ہے بتا دیا، پڑھتے پڑھتے دن میں مر جائے کیا اثر ہوگا، یہ سب بتا دے. زمزم محمدی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم دور رہیں اس سے، سورہ یاسین گرہ کھولنے کے لیے آیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہر مبین پر جتنے ہیں مبین ایک گرہ باندھو. یہ چلتا ہے سورہ یاسین میں. سورہ یاسین پڑھنے کا ختم و اذکار بہت ہیں سورہ یاسین کے، بہت سارے ہیں. کس آیت کو کتنی بار پڑھا جائے کیا اثر ہے وہ اپنی ہے. لیکن ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر مبین پر اس کے ایک گرہ باندھو تو یہ اثر ہوگا. بابا یاسین گرہ کھولنے کے لیے آیا ہے، گرہ باندھنے کے لیے نہیں آیا ہے. مشکلات کی گرہ حل کرنے کے لیے آیا ہے، گرہ کھولنے کے لیے آیا ہے. مشکل کشا ہے، آپ اس کو باندھ رہے ہو. یہی حال جوشن کبیر کا ہے. کہاں آئی تھی یہ جوشن کبیر؟ یہ جوشن کبیر کہاں آئی تھی؟ یہ جوشن کبیر کسی جنگ میں پیغمبر اکرم کے پاس آئی تھی، جب جوشن پیغمبر اکرم کے لیے سنگین ہو رہا تھا. جوشن نہیں، زرہ. جبرائیل نازل ہوئے، نبی زرہ ہٹا دیجئے، اس کی جگہ پر یہ کلمات. مشکلات سے آسانی، پریشانیوں سے آسانی، ہر مشکل گرہ کھل جائے گی نبی اکرم یہ جوشن کبیر سے. ہم کیا کرتے ہیں جوشن کبیر میں؟ سارا ہم و غم جوشن کبیر کا یہ ہے کہ ہر آیت پر گرہ باندھی جائے. سارا ہم و غم یاسین کا یہ. اور اس کے بعد اور زیادہ آگے بڑھے تو ہر اس کی جو آیت ہے 100، ہر کے آگے لکھ دیا اس سے جو ہے وہ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، اس سے جو ہے پتھری ٹھیک ہو جائے گی، اس سے فلاں ٹھیک ہو جائے گا، اس سے ہارٹ اٹیک ٹھیک ہو جائے گا. ارے بھائی سب پورے ہر کلمے میں ہر چیز کو صحیح کرنے کی صلاحیت ہے. کبھی روح کی فکر کی کہ جوشن کبیر سے روح کو حل کریں؟ کبھی جوشن کبیر سے دشمن کو بھگانے کی طاقت کی فکر ہوئی؟ ہاں کبھی ہوئی یہ فکر؟ جوشن کبیر میں دشمن کو پسپا کرنے کی صلاحیت ہے. ہم گرہ باندھنے میں پڑے رہتے ہیں. پوری شب قدر گرہ میں بدل جاتی ہے. گرہ کھولنے کے لیے شب قدر ہم گرہ باندھتے رہتے ہیں. جوشن کبیر دشمن کو بھگانے کے لیے ہے. اگر عالم اسلام پیغمبر اکرم کے بتائے ہوئے جوشن کبیر کا ورد اس زمانے میں شروع کر دے تو وہ 33 دن کی طرح حزب اللہ کی مانند خیبری یہود کو پسپا کر دے گا. صلاحیت جوشن کبیر میں یہ ہے کہ وہ دشمن کو، لیکن پڑھو اسلحہ سمجھ کے، پڑھو زرہ سمجھ کے، تو پھر اس دعا میں اثر ہے. اس سے دشمن بھاگے گا تم سے، اس سے پھر اسرائیل کانپے گا تم سے، اس سے پھر داعش النصرہ جیسے دہشت گرد دور بھاگیں گے تم سے. گرہ باندھو گے تو جوشن کبیر کچھ نہیں کرے گا. گرہ کھولو گے. آپ حزب اللہ کی داستان پڑھیں اٹھا کے، شاید اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. رات کا کوئی حملہ نہیں ان کا، جتنا حملہ ہے دن کا حملہ ہے. اور جب آیت اللہ العظمہ بہجت اللہ مقاموں کا انتقال ہوا تو آگے
حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری حسن نصر اللہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں جیتا ہوں آیت اللہ العظمیٰ بیجت کی بتائی ہوئی دعا کیا تھا؟ انہوں نے ہمیں تعلیم دیا تھا کہ رات میں سب مل کر اجتماعی طور پر جوشن کبیر، دعائے توسل اور زیارت عاشوراء کا ورد کرو اور صبح میں حملہ کرو۔ جب ہم جوشن کبیر پڑھ کے، جب ہم دعائے توسل پڑھ کے، جب ہم زیارت عاشوراء پڑھ کے رات بھر روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اب جو جاتے تھے حملہ کرنے کے لیے تو ویسے ہی بھاگتے تھے جیسے علی مرتضیٰ کو دیکھ کے خیبر میں بھاگے تھے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ سورہ یاسین گرہ کھولنے کے لیے آیا، لیمن قرئ علی، جس نیت سے پڑھو گے وہ مشکل حل ہوگی، دل کی گہرائیوں سے تو پڑھو۔ سورہ یاسین کیسے نازل ہوا؟ کیا ہے اس میں؟ 2 بار اس کا استعمال پیغمبر اکرم نے کیا۔ پہلا نزول اس سورے کا، جو شرف حاصل ہے اس سورے کو، جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر میں نازل ہوا ہے، سب سے پہلے یہ سورہ۔ جب پیغمبر اکرم نے آواز سنی، فریاد کی، چیخ پکار کی، کون؟ دیکھا صنادید قریش یکجا ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر ایک تلوار لے کے کھڑا ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو جان جاتی ہے۔ پیغمبر مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، بے مقصد مرنے سے ڈرتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی بامقصد ہے، اس مقصد کے لیے اگر جان جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ابھی مقصد پورا نہیں ہوا، اس لیے ابھی اپنی جان کو بچانا ہے۔ پیغمبر ٹہل رہے، نکلے تو قتل کیے گئے، نہیں نکلے تو گھر پر ہلہ بول دیا جائے گا۔ اسی درمیان جبرائیل نازل ہوئے یہ سورہ لے کر، نبی یہ پڑھتے ہوئے آپ باہر نکل جائیے۔ اب یہ سب کھڑے ہیں کہ پیغمبر کو قتل کریں گے، نکلیں اور قتل کریں۔ پیغمبر نکلے، ابتدائی آیت 9 آیت تک اس سورے کی، فہم لا یبصرون تک پڑھا پیغمبر اکرم نے، اور پڑھ کر مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو ان صنادید قریش کی طرف پھینک دیا۔ جس پر یہ مٹی گری، ہر ایک نے اپنے آپ اوپر خاک آتے ہوئے دیکھا، اپنے بدن سے خاک کو جھاڑا کہ یہ خاک کہاں سے آ گئی، لیکن جس کے اوپر بھی یہ خاک گری وہ کھوکھلا ہو گیا۔ موت کی خاک، موت کی مٹی، اور ایسے دیو ہیکل اور ایسے طاقتور افراد اس خاک کے نتیجے میں جنگ بدر میں ایسے قتل ہوئے جیسے کوئی بچہ انہیں مار ڈالے، اس لیے کہ طاقت سلب ہو چکی تھی اس موت کی مٹی سے۔ پیغمبر اکرم گئے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے، ایک شخص ادھر سے آیا، اس نے کہا کیوں تم لوگ ہنگامہ مچا رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ ہم قتل کرنا چاہتے ہیں اس کو جس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، یہ گھر سے نکلے اور ہم اسے قتل۔ کہا کہاں، کس پھیر میں ہو تم لوگ، کسے قتل کرنا؟ گھر میں ہے کیا؟ وہ تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ تو یہاں کھڑے ہیں۔ کہا نہیں، جا کے دیکھ لو۔ اب ان لوگوں کی روح فنا ہو گئی۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے سورہ یاسین کا، اور دوسرے مرحلے میں شب ہجرت میں یہی سورہ یاسین کے ساتھ ہوا، پیغمبر اکرم یہی پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ تو سورہ یاسین کے نزول سے ہی مشکل کشائی ہے۔ جب سے نازل ہوا ہے سورہ یاسین، تب سے اس نے مشکلوں کو حل کیا ہے، اور وہ بھی موت جیسی مشکل کو حل کیا ہے، وہ بھی قتل جیسی مشکل کو حل کیا ہے، زندگی کو اکسیر اعظم بنایا ہے۔ تو اب پیغمبر اور دنیا کے عام لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے؟
دولت مند، ثروت مند، سیٹھ، ساہوکار، حکمراں جماعت، اس میں اور اللہ کے نمائندے میں فرق کیا ہے؟ یہاں سے فرق سمجھ میں آتا ہے۔ جو سیٹھ، ساہوکار، دولت مند، حکمراں جماعت ہوتی ہے، اس کا منشور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے خاندان والے، ہمارے لیول کے لوگ اونچے درجے تک پہنچے۔ عام پبلک اس درجے تک نہ پہنچنے پائے، کہ اگر پہنچ گئی تو ہمارے برابر میں آنے کی کوشش کرے گی۔ سرکاری اسکول میں کون پڑھتا ہے؟ پبلک کی اسکول میں کون پڑھتا ہے؟ غریب پڑھتا ہے۔ اس کو مڈ ڈے میل بھی دیا جاتا ہے۔ بڑا اچھا بچہ ہے، اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں پڑھائیے۔ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ آپ کا بچہ آکسفورڈ میں جا کے یونیورسٹی میں کیوں، انڈیا کی 30 یونیورسٹیاں، اس میں کیوں نہیں پڑھتا آپ کا بچہ؟ اگر اچھی ہیں ہندوستان کی یونیورسٹیاں، باہر سے لوگ آ کر پڑھتے ہیں، تو آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ کا بچہ سرکاری اسکول میں کیوں نہیں پڑھتا؟ اتنی تعریف و تمجید ہے تو آپ کا بچہ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ عام لوگ اونچے اٹھیں، ایک خاص جماعت میں حکومت گھومتی رہے، ایک خاص علاقے میں حکومت گھومتی رہے۔ اپنے کو الگ کر کے رکھنا، یہ حکمراں جماعت، یہ دولت مند انسانوں کا پیشہ رہا ہے ہمیشہ سے، کہ وہ نہیں چاہتے کہ نیچے کے لوگ اوپر اٹھیں، جو ان کے پاس چیزیں ہیں وہ نیچے پہنچیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اوپر اٹھیں۔ لیکن خدا کے نمائندے وہ ہیں کہ جو جتنے عالی درجے پر ہوتے ہیں، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دبے کچلے لوگ اپنی طاقت بھر وہاں تک پہنچے جہاں تک ان کی صلاحیت ہے۔ یہ سب سے بڑا کرشمہ ہے دین کا۔ دین کسی کو نیچے درجے پر رکھنا نہیں چاہتا ہے، دین ہائی لیول پر لانا چاہتا ہے سب کو۔ لہذا گفتگو کرتا ہے تو پہلے دوسرے کی لیول کو دیکھ کے بات کرتا ہے، آہستہ آہستہ اوپر لے کے آتا ہے، آہستہ آہستہ کمال کے راستے پر لے کے آتا ہے دین۔ انبیاء کا کرشمہ ہی یہی ہے کہ لِتُخْرِجَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ تاکہ ظلمتوں کی کثرت سے نور کی وحدت کی طرف لایا جائے، تاریکیوں کی کثرت سے نور کی وحدت کی طرف لایا جائے۔ نور ایک ہے، واحد کا صیغہ ہے، ظلمات تاریکی جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، وہ سنگولر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی سب کو ایک خدا کے نور کی طرف آنا ہے۔ تاریکیوں نہ، کام نبی کا ہے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا، برائیوں سے نکال کے اچھائیوں کی طرف لانا۔ اگر نور ایسا ہے تو پھر نبی کا کام یہ ہے کہ دبی کچلی عوام کو، اور کیا نبی نے ایسا؟ صدیقہ طاہرہ کا خطبہ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تم کیا کھاتے تھے، تم کیا پہنتے تھے، تم کیا کرتے تھے، نبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تم کو دنیا میں خیر امت بنا دیا۔ یہ سورہ قلب قرآن ہے نا، یعنی جو کچھ سورہ پورے قرآن میں ہے اس کا سینٹر سورہ یاسین ہے نا۔ قلب عالم امکان کون ہے؟ ساری دنیا کیا ہے؟ ہر چیز کا قلب ہے نا۔ قلب عالم امکان، یہ ساری کائنات زمین سے لے کے آسمان تک، اس کا قلب کون ہے؟ کیوں یہ سورہ قلب قرآن ہے؟ ساری کائنات کا قلب انسان کامل ہے، جس میں ساری حقیقت انسانیت یکجا ہوئی ہے، اور وہ ہے پیغمبر اکرم۔ اور اس سورہ میں یاسین پیغمبر اکرم کا نام ہے، 5 نام ہیں پیغمبر اکرم کے، اس میں سے ایک سورہ یاسین ہے، اس میں سے ایک یاسین ہے پیغمبر اکرم کا نام۔
عالم امکان کے قلب کا نام ہے پیغمبر اکرم، ساری مخلوقات کے قلب کا نام ہے پیغمبر اکرم، اور قرآن پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، اور اس قرآن کے قلب کا نام ہے سورہ یاسین، جس نے آتے ہی پیغمبر اکرم کو قتل سے نجات دلائی ہے، جس نے آتے ہی مشکلات سے دور کرایا ہے۔ تو اب کوئی عام انسان ہوتا تو اپنے آپ میں محدود کر لیتا کہ یہ تو بھائی ہمارے پاس رہنا چاہیے، تو بالکل ایسا ہے کہ برے وقت میں کام آئے گا، اس سب کو بتانے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر حکمراں جماعت ہوتی، عام انسان جیسے چاہے جائے سڑک پر قتل کر دیا جائے، مرڈر کر دیا جائے، چلے گا، لیکن حکمراں جماعت جائے تو 10 آگے 10 پیچھے ہوں، ان کا کوئی قتل نہ کرنے پائے۔ خون تو سب کا ایک ہے، کیوں عوام الناس جاتی ہے تو اس کے خون کی حفاظت نہیں؟ کیوں جوان لڑکیاں بازار میں جاتی ہیں تو ان کی آبرو کی حفاظت نہیں؟ کیوں حکمراں جماعت کا ایک آدمی جاتا ہے تو آگے پیچھے 10 گاڑیاں ہیں؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہی کی رائے سے تو تم آئے ہو گدی پر، ان کے خون کی کوئی عظمت نہیں، ان کی جان کی کوئی آبرو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سرنگ بنا کے ایئرپورٹ پر جاتے ہو، عوام الناس ایسی ہی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو الگ سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ تم حکمراں جماعت کے آدمی ہو۔ تم میں جرأت ہے کہ تم پر کوئی کلیم کرے تو تم عدالت میں آگے کٹہرے میں کھڑے ہو جو نہیں آؤ گے۔ تم گرمیوں کی شدت میں ڈنلپ کے اوپر قضائی اے سی میں سوتے ہو، تمہیں گرمی کا پتہ بھی نہیں چلتا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حکومت چاہیے ہے، تمہیں لوگوں سے محبت نہیں ہے۔ لیکن جس کو حکومت مظلوموں کی دادرسی کے لیے چاہیے، جس کو حکومت مظلوموں کا حق ظالموں سے لینے کے لیے چاہیے، وہ دن کی دھوپ میں کھڑا رہتا ہے کہ شاید کوئی مظلوم آ جائے تاکہ میں اس کی دادرسی کر سکوں۔ یہ ایسا کبریت احمر سورہ پیغمبر اکرم کو ملا تھا، تو پیغمبر اکرم کو اس سورے کو اپنے آپ میں محدود رکھنا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر اکرم نے اس سورے کو اپنے آپ میں محدود نہیں رکھا، بلکہ بانٹا آپ کو، ہم کو۔ لودت تو انہا فی قلب کل انسان من امتی یعنی یاسین، میرا دل چاہتا ہے، میری تڑپ ہے، میری بے چینی ہے، میری تمنا ہے کہ اے کاش یہ سورہ میری امت کی ہر فرد کے دل میں اتر گیا ہوتا۔ کون ہے؟ یہ نبی ہے جو اوپر لے جانے کے لیے آیا ہے، جو سب کو یہ سورہ بانٹنا چاہتا ہے، جو سب کو یہ قلب قرآن بانٹنا چاہتا ہے، جو سب کے دل میں سورہ یاسین اتارنا چاہتا ہے، جو سب کے دل میں توحید راسخ کرنا چاہتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے حکمراں جماعت ہوتی تو اس کو سیکرٹ بنا کے روک لیتی، اس کو اپنے آپ سے محدود کر لیتی، لیکن اس نبی کو لوگوں کو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں تک لے جانا ہے، معراج انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اس لیے نبی کی فریاد ہے ہر ایک کے دل میں سورہ یاسین اتر جائے، ہر ایک کے دل میں قلب قرآن اتر جائے۔ لہذا پیغمبر اکرم ہر بات کو تلقین فرماتے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام لرز اٹھنے کی جگہ ہے، جو پرسوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایک وقت یہ کہا جائے کہ باپ کا احترام وہ ویسا جیسے قرآن کا احترام، ایک مطلب، یہ کم مطلب نہیں، قرآن کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، لیکن حدیث میں پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو قرآن کا احترام ہے وہ باپ کا احترام ہے۔ نہیں، الٹی بات ہے پیغمبر اکرم کی، الٹ کے کہا ہے جیسا باپ کا احترام ہے ویسا قرآن کا احترام ہے۔ کتنا عظیم احترام ہے باپ کا، کتنا عظیم احترام ہے باپ کا۔
کہ پیغمبر اکرم باپ کے احترام کو قرآن کے احترام کا معیار قرار دے رہے ہیں، قرآن کے احترام کو باپ کے احترام کا معیار قرار نہیں دے رہے ہیں۔ اے کاش میری بات پہنچ جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی باپ کا احترام کتنے ہائی لیول پر ہے کہ اس لیول سے پیغمبر اکرم قرآن کے احترام کو ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں اس آخر الزمان میں۔ وہ علی مرتضیٰ جن کی شام شہادت ہے، وہ علی مرتضیٰ جو شہید محراب ہے، وہ جب اپنے باپ کے احترام میں آتا ہے، سیکھیے علی مرتضیٰ سے باپ کا احترام کیسے کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ سرکار امیر سے سیکھیے باپ کا احترام کیسے کرتے ہیں، اور علی کے باپ کے ساتھ کوئی بے احترامی کرے تو کیسے اس سے بات کرتے ہیں، سرکار امیر سے پوچھیے۔ مولا کائنات منزل رہبہ پر ہے اور ایک شخص آگے کہتا ہے یا علی انت فی ھذا المقام و ابوک فی النار۔ علی آپ تو اتنے عظیم درجے پر ہیں اور آپ کا باپ جہنم میں ہے۔ بس جیسے یہ سنا علی مرتضیٰ کی لینگویج دنیا میں معروف ہے، بولنے کے انداز لب و لہجہ مولا کائنات کا معلوم ہے، باڈی لینگویج مولا کائنات کی سب کو معلوم ہے، کیسے بولتے ہیں مولا کائنات، لب و لہجہ معلوم ہے، زبان کی طہارت معلوم ہے، زبان کی تہذیب علی مرتضیٰ کی انوکھی تہذیب ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی نے کہا وہ ابو کا فی النار، ویسے ہی لہجہ بدلا، ماں فضل اللہ فاک، خاموش ہو جا اللہ تیرے منہ میں خاک ڈالے۔ لہجہ ابو طالب کے دشمنوں سے لہجہ علی مرتضیٰ کا کیسے بات، ماں فضل اللہ فاک، خاموش ہو جا اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تیرے منہ میں خاک ڈالے۔ تقول ابی فی النار وانا قسیم الجنت والنار، کیا لگتا ہے اسکوزے ہمن برون آوت کے درست۔ گیہوں بوگے گیہوں نکلے گا، جو بوگے جو نکلے گا، کانٹا بوگے کانٹا نکلے گا، پھول بوگے پھول نکلے گا۔ کیا بکتا ہے تقول ابی فی النار، کیا کہتا ہے تو؟ کہتا ہے میرا باپ جہنم میں، وانا قسیم الجنت والنار، اور میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں۔ کچھ تو سوچ کہ جس کے بیٹے کی ذات میں اتنا کمال ہو جائے کہ اس کو جنت و جہنم بانٹنے والا بنا دیا جائے، وہ کیسی آغوش میں پروان چڑھا ہوگا، وہ کیسی تربیت میں پروان چڑھا ہوگا۔ واللہ لو شفاع بی، عجب جملہ ہے مولا کائنات کا باپ کے احترام میں۔ عجب انسان کے وجود میں لرزہ ہے اس حدیث کے ایک جملے کو سوچ کر کہ جیسا باپ کا احترام ویسا قرآن کا احترام۔ یعنی انسان کے اوسان خطا ہے، پیغمبر اکرم نے کیا کہہ دیا، ہل جاتا ہے وجود انسان کا۔ اب اس سے بڑھ کر تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کلمہ لو استعمال کیا ہے، لو اور ان میں عربی میں فرق ہے۔ ان یعنی اگر، لو مانے بھی اگر، اف، لیکن عربی میں فرق ہے۔ کہیں پر استعمال ہوتا ہے امکان کے لیے، پاسبل ہے، کہیں پر استعمال ہوتا ہے امپاسبل کے لیے، ناممکن ہے۔ لو استعمال ہوتا ہے امتناع کے لیے، ایسا ہوگا نہیں، فرض ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن آبرو ابو طالب کی،
اگر میرا بابا قیامت کے دن قیامت میں آنے والے تمام گناہ گاروں کی شفاعت کی درخواست خدا سے کر دے، لو نہیں لو اگر کر دے، بل کرے ورے گا نہیں، جنہوں نے ستایا ہے، جنہوں نے رلایا ہے، جنہوں نے دکھ پہنچایا ہے، جنہوں نے مقصد کی نافرمانی کی، ان کے لیے تھوڑے لو بل فرض مان لو، سپوز دیٹ، جو آپ کو سمجھ میں آئے مان لو کہ اگر میرا بابا کل قیامت کے دن تمام گناہ گاروں کی شفاعت کی درخواست خدا سے کر دے، لشفاہ اللہ، تو اللہ ہر ایک گناہ گار کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کل جب قیامت کا دن آئے گا تو ابو طالب کا نور تمام عرصات محشر کے نور پر بھاری ہوگا۔ بڑی وسعت ہے اس کلمے میں، بڑی وسعت ہے اس کلمے میں، بڑی وسعت ہے اس میں، بہت آگے بات جا رہی ہے، وہ بھی زبان علی مرتضیٰ سے۔ کل قیامت کے دن ابو طالب کے چہرے کا نور تمام اہل محشر کے نور کو مدھم کر دے گا۔ یا علی بات بہت آگے جا رہی ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے، الا خمسۃ انوار، مگر 5 نور۔ ہاں سب کے نور کو مدھم کر دے گا، 5 نور کو مدھم نہیں کرے گا۔ کون ہے 5 نور؟ گنوائیے۔ نور محمد، صلوات بھیجیے محمد، نور فاطمہ، نور الحسن والحسین، کتنا ہوا؟ 4 ہوا نا؟ اور کہاں 5؟ نور محمد، نور فاطمہ، نور الحسن والحسین، 4 گنوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 5، لیکن اب جو بول رہے ہیں آگے، الا انہما انا نورہما من نوری، مگر یہ کہ حسن و حسین کا نور میرے نور سے ہے۔ اے علی، یہ بتانے میں کیا مشکل ہے کہ نور و فاطمہ، نور و علی، نور الحسن، نور الحسین، کوئی مشکل ہے کیا؟ یہ کہنے کی ضرورت ہے فاطمہ کا نور، نبی کا نور، حسن و حسین کا نور، اور اتنی دور سے کیوں چل رہے ہیں؟ صاف صاف ایسے لقمہ کھا لیجیے۔ الکلام قل ودل، کلام جتنا کم ہو اور جتنا بات پہنچا دے وہ، بھئی آپ صاف صاف کہہ دیے تم یہ اتنا دو، الا انا نور، علی مرتضیٰ آواز دیں گے، ابھی باپ کے احترام کا تذکرہ ہے اور بیٹا تذکرہ کر رہا ہے۔ اگر میں ڈائریکٹ تذکرہ کر دوں تو باپ کے اوپر فوقیت میں کتنا ہی بڑا ہو جاؤں، باپ کے عنوان سے وہ افضل ہے، باپ ہے وہ میرا، ہے میرے نور میں اتنی صلاحیت کہ ابو طالب کا نور مدھم، لیکن ابھی ڈائریکٹ نہیں کہوں گا، ابھی گھما کے کہوں گا تاکہ بات بھی بن جائے، باپ کا احترام بھی رہ جائے۔ سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں، سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں، 2 جہاں میں اتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے۔ یہی یہ کون ہے؟ تو یہ جب اتنا احترام باپ کا ہے تو باپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے، یا فقط احترام ہی احترام چلے گا باپ کا؟ بچوں کے اوپر ذمہ داری، گھر کو معطر کرنا ہے یا گھر کو بدبودار بنانا ہے؟ بچپن میں تم کو فیصلہ کرنا ہوگا، جب بچے تمہاری کسٹڈی میں ہیں تم کو فیصلہ کرنا ہوگا، اپنے ماحول کو عطر بیز بنانا ہے، عنبر خیز بنانا ہے، خوشبو ریز بنانا ہے، یا اپنے ماحول کو بدبودار بنانا ہے؟
اپنے گھر کے ماحول کو. بچہ گھر میں آ کر چین کی سانس لے یا باہر اسے سکون ملے، فیصلہ تم کو بچپن میں کرنا ہوگا. خوشبو بانٹنی ہوگی. کہاں سے خوشبو لاؤ گے؟ سینٹ لا کے؟ قضائی سینٹ لا کے؟ کیسے خوشبو بٹے گی؟ علموا اولادکم یاسین، اپنے بچوں کو یاسین کی تعلیم دو. فإنہا ریحانۃ القرآن، یہ قرآن کا پھول ہے، یہ قرآن کا پھول ہے. اگر اپنے گھر میں خوشبو بسانی ہے، اگر اپنے ماحول کو باغ بنانا ہے، اگر ہر وقت اپنے گھر میں پھول کی خوشبو چاہتے ہو، بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دو. پڑھاؤ نہیں، فقط یہ نہیں کہ رٹ لیں، نہیں، تعلیم سورہ یاسین بچوں کو دو، اس لیے کہ یہ قرآن کا پھول ہے. جب اس کی خوشبو بس جائے گی تو ان کا کردار بھی پھول جیسا ہو جائے گا. اور اگر نہیں بسے گی، کون گیا آج کی رات دنیا سے؟ کون چلا گیا؟ تمہیں کچھ پتا ہے کون چلا گیا اس دنیا سے؟ سرکار حسن مجتبیٰ سے پوچھو. جب دفن کر کے آئے ہیں تو منبر پہ گئے، اور منبر پہ جانے کے بعد حمد الہی کی، ثناء الہی کی، پیغمبر اکرم پر درود و سلام بھیجا ہے، ایک صلوات بھیجی، اور ایھا الناس اما بعد فإنه قد أصيب فيكم الليل رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. لوگو، آج کی رات تمہارے لیے بڑی سنگین رات ہے. تمہارے درمیان سے وہ چلا گیا کہ گزشتہ افراد جس سے آگے نہ نکل سکے، اور آنے والے افراد جسے درک نہیں کر پائیں گے، جس تک پہنچ نہیں. یہ کسی معمولی انسان کا جملہ نہیں ہے. سابقون کا سلسلہ آدم سے شروع ہو کے عیسیٰ تک پہنچتا ہے، جس میں موسیٰ جیسے کلیم اللہ، ابراہیم جیسے خلیل اللہ، اسماعیل جیسے ذبیح اللہ، یوسف جیسے نور الہی، نہ معلوم کیسے کیسے انبیاء جن کی زحمتیں، یہ سب ایک طرف، لیکن کمالات میں ان میں سے کوئی بھی علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. آخرون میں کون کون ہیں؟ قیامت تک نہ معلوم کتنے خصیصین، اعلی علیین، کروبیان، ملکوتیان، سکان سماوات، نہ معلوم کون کون آئے گا. سب کے سب علی کو درک نہیں کر سکتے، علی کی گرد پا نہیں پا سکتے. گئے تو کیا چھوڑ کے گئے؟ امیر المومنین جا رہے ہیں. پوری دنیا جس کے قبضے میں، جس کی حکومت کا ایک صوبہ آج کا ایران، کھلے آسان ہے، جس کی حکومتوں کا ایک صوبہ وہ گیا. کیا تھا اس کے پاس؟ ما ترک الصفرا ولا بیضا. جب گئے تو نہ سونا چھوڑ کے گئے، نہ چاندی چھوڑ کے گئے، الا 700 درہم، بس اور بس 700 درہم. بقیت من عطائہ، ان کی زندگی میں جو چیز بچی فقط 700 درہم، کہ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کے لیے خادم خریدیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی حکومت کا مالک 700 درہم چھوڑ کے جا رہا ہے اپنی دارائی میں، اپنے ماترک میں. قد کان رسول اللہ یبعثہ الباس
جب پیغمبر اکرم ان کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے فَتَقْتَنِفُهُ الْمَلَائِكَةُ، جب جاتے تھے جنگ پر تو ان کے ہمراہ جبرائیل ہوتے تھے، ملائکہ ان کے ساتھ ہوتے، جبرائیل عن یمینہ و میکائیل عن یسارہ و ملک الموت امامہ۔ جب یہ جاتے تھے تو داہنی طرف جبرائیل، بائیں طرف میکائیل اور آگے آگے ملک الموت ہوتے تھے۔ فما یسنا حتی یفتح اللہ علیہ، جہاں بھی گئے اللہ نے ہاتھوں پر فتح دی۔ وَلَقَدْ سَعَدَ بِرُوحِهِ فِي اللَّيْلَةِ، یہ کسی عام رات میں نہیں گئے اس دنیا سے، اس رات میں رخصت ہوئے جس رات میں یحییٰ ابن زکریا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ سمجھے مطلب؟ واضح ہو رہی بات؟ جب جاتے تھے تو داہنی طرف جبرائیل، بائیں طرف میکائیل، علی مرتضیٰ پہچانیے، آگے ملک الموت۔ جبرائیل کون؟ ناموس وحی، عالم ملکوت سے جتنی معنویات عالم ناسوت اس دنیا میں آئیں گی سب جبرائیل کے ذریعے۔ جو کچھ بھی معنویات کی زمین پر آئیں گے آدم سے لے کے پیغمبر اکرم تک، وہ سب جبرائیل کے ذریعے سے، یعنی ساری معنویات کا خلاصہ جبرائیل کے پاس۔ میکائیل کون؟ دنیا میں جہاں بھی رزق بٹنا ہے وہ جبرائیل کے تھرو آئے گا اس عالم ناسوت، اس دنیا میں۔ عالم مادے کی جتنے بھی ارزاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب جبرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ جس کی جنگ میں داہنی طرف تمام عالم ملکوت، تمام عالم مانا ہمراہ جبرائیل، جس کے بائیں طرف تمام عالم مادہ رزق، یعنی اگر آخرت چاہیے تب بھی علی مرتضیٰ، اگر دنیا چاہیے تب بھی علی مرتضیٰ، رزق کی وسعت چاہیے تب بھی سرکار امیر، آخرت کی بلندیاں اعلیٰ علیین تک پہنچنا ہے تب بھی امیر المومنین۔ اب اگر علی مرتضیٰ کہیں آئینونی، میری مدد کرو، اور اس کے باوجود بھی ہم اگر مدد نہ کریں، گناہوں سے بچ کر، محنتوں کے ذریعے سے، مستحکم گفتگو کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمیں مادیات چاہیے نہ ہمیں معنویات چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اس کا مطلب ہم سے بڑا برا کون ہے؟ یعنی اپنی اردو زبان میں جس کو کہا جائے کہ معنویات علی کے داہنے ہاتھ میں ہے، دنیا علی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر یہ ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا سرکار امیر دینا چاہ رہے ہیں، ہم کیا لینا چاہ رہے ہیں۔ کل آنے والی شب قدر احتمال قوی کی بنیاد پر کل کیسے وارد ہونا ہے شب قدر میں، کس طریقے سے وارد ہونا ہے شب قدر میں، بچوں کو گھر میں سلا کے نہیں، کیسے وارد ہونا ہے؟ بڑی دیر پڑھ دیا مولانا صاحب نے، 45 منٹ کی بات تھی تو 1 گھنٹے سے اوپر پڑھ گئے، گھبرا کے، پہلو بدل کے۔ یہ ایک رات ہے، فیصلہ کن رات ہے، فیصلہ کن رات ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے حسن و حسین علیہم السلام کو سونے کی ضرورت پڑتی تھی، ارے گھر میں تھا ہی کیا، کھاتے کیا تھے بچے؟ کھاتے ہی کیا تھے بچے؟ لیکن پھر بھی روایت اٹھا کر دیکھیے کہ بی بی دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی، یہی چھوٹے چھوٹے حسن و حسین 5 سال 6 سال 3 سال جو بھی تھے، سلا دیتی تھی بیوی۔ رات کو بیوی ہلکا تھا ہی کیا جو ہلکا کھانا دیتی تھی،
تاکہ پیٹ بھاری ہونے کی وجہ سے نیند نہ آنے لگے، سلا دیتی تھی دن میں، رات میں بیدار رکھتی تھی اپنے ساتھ۔ ویسے بھی بچوں کو عادت تھی ماں کے ساتھ رات بھر جاگنے کی۔ رات بھر بیٹے نے دیکھا دوسروں کے لیے دعا، کہتی اماں ہمارے لیے دو، کہا یا بنیا الجار سمت، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ تو یہ شب قدر کے لیے آمادہ کرتی تھی۔ اس رات کو لیلۃ الجہنی کہتے ہیں جو کل آنے والی ہے، پہچانیے۔ اگر یہ نکل گئی رات ہاتھ سے یوں ہی غفلت میں تو پھر کوئی ضامن۔ 2 رات آئی آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، 2 رات جاگے، آپ نے استفادہ کیا۔ یہاں جتنے اعمال ہوں گے اس پر اکتفا نہ کیجیے گا۔ کھانا پینا جب تک ہوتا رہے زندگی میں مل جائے گا کھانا پینا، یہ رات چلی گئی تو پھر نہیں ملے گی۔ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان 1000 مرتبہ، سورہ انا انزلنا، سب بھولے نہیں؟ یہ کہاں، یہ موقع ہی نہیں تھا، یہی میں نہ، اپنے سے وقت نکالیے، ایک رات وقف کر دیجیے اپنے زمانے کے امام کے لیے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق، لیلۃ الجہنی کہتے ہیں اس رات کو۔ کیا ہے لیلۃ الجہنی؟ کہ ایک شخص پیغمبر اکرم کے پاس آیا، جہنی نام کا، پیغمبر اکرم سے کہا پیغمبر اکرم میں ہمیشہ تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا، سال میں کوئی ایسا دن دکھائیے، بتائیے کہ جس میں ایک دن آ جائے تو ہمیں سال بھر کی چیز مل جائے، بہت دور رہتا ہوں میں۔ پیغمبر اکرم نے اسے کان میں کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا جب تک وہ زندہ رہا شب 23ویں ماہ مبارک رمضان کو مسجد میں آتا تھا۔ یعنی پیغمبر نے اس کے کان میں کیا کہا وہ تو وہ جانے، لیکن یہ دیکھا لوگوں نے کہ وہ سال بھر دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن شب 23ویں کو مسجد میں دکھائی دیتا تھا۔ روایت میں ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مریض تھے، بیمار تھے، لیکن جب شب 23ویں ماہ مبارک رمضان آئی تو کہا آؤ مجھے پکڑو، مجھے مسجد میں لے کے چلو، میں وہیں بیٹھوں گا۔ آج رحمتیں لائی۔ خوب اس رات میں کیا کیا کرنا ہے جو کل آنے والی ہے، آمادگی کرنی ہے۔ پہلے سے ایک رات ملی ہے، ابھی بیچ میں وقفہ ہے، کل دن بھر کا۔ شیخ مفید نے کہا اس رات کا بہترین عمل سب کرو، یہ نہیں کہ اسی میں لگ جاؤ، لیکن بہترین عمل علمی گفتگو ہے، علمی مباحثہ ہے، علمی بات سننا ہے، اس پر ڈسکس کرنا ہے۔ موقع نکال کے ذرا سا بس وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ جو آئندہ آنے والے اپنے بچوں کو آمادہ کیجیے، اپنے گھر والوں کو آمادہ کیجیے، سب کو آمادہ۔ یہ رات فیصلہ کن رات ہے، لہٰذا قرآن کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، قرآن سر پر رکھنے کے ذریعے سے، جو کچھ بھی طریقہ ہے خدا کو راضی کرنے کا، اور یہ مان کے چلیے خدا نے بلایا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، آپ اس کے مہمان ہیں۔ آپ کے دل میں علی مرتضیٰ کی محبت ہے، جو اکسیر اعظم آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوفے کے بچوں سے پوچھیے علی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کوفے کے بچوں کے باپ مر گئے، یتیمی کا احساس نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا شفیق امام موجود تھا جو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایسی دست شفقت علی مرتضیٰ کے ہاں کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرا باپ لقمہ بنا کے کھلانے والا انسان، ایسا باپ دنیا سے چلا گیا۔ یتیموں نے کھانا چھوڑ دیا کہ اب ہمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے، اب تو ہم یتیم ہو گئے۔ اپنی محبت باپ کو، آپ سوچیں دفن کرنے کے لیے چلے حسن و حسین، انسان سو رہے ہیں، کیسے تھے وہ لوگ؟
اسبق جیسے کتنے تھے، حجر ابن عدی جیسے کتنے تھے جو کہ مولا کیسے جائیں، پیروں میں رمق نہیں۔ اگر پورا کوفہ یہ کہتا ہم نہ جائیں گے تو کیا بھگا دیتے؟ اسبق کو تو نہیں بھگایا، حجر ابن عدی کو تو نہیں بھگایا۔ انسان سو رہے تھے، شب کے سناٹے میں علی کا جنازہ جا رہا تھا، انسانوں کو معرفت نہیں تھی کون اٹھ گیا، لیکن مسجد کی دیواروں کو معرفت تھی کون جا رہا ہے۔ مسجد، پتھر اینٹ گارے، ان کو معرفت نہیں، اس کو معرفت ہے کہ اب ہم یتیم ہو جائیں گے، اب میرا نمازی جا رہا ہے، جنازہ علی مرتضیٰ جا رہا ہے، جنازہ علی مرتضیٰ جا رہا ہے، اور راستے میں ایک مسجد کی دیوار منحنی ہوئی، مسجد کی دیوار ٹیڑھی ہوئی، اتنی ٹیڑھی ہوئی، اتنی جھکی کہ جنازہ علی مرتضیٰ پر آ گئی، اور اس کے بعد پھر اس کی مسجد کا نام مسجد حنانہ پڑ گیا۔ یعنی ایسی مسجد جو جنازہ علی مرتضیٰ پر جس نے اپنے آپ کو یعنی کہنا چاہ رہی تھی زبان بے زبانی سے، اے علی آپ کے جانے کے بعد مسجد یتیم ہو جائے گی، اے علی آپ کے جانے کے بعد دنیا یتیم ہو جائے گی۔ حسن و حسین نے اپنے بابا کو نجف اشرف کی رخ کیا، لے کے جانے لگے، قریب پہنچے، کیا دیکھا قبر آمادہ ہے، قبر سے پتھر ہٹایا، آمادہ قبر، دو آدمی تھے، حسن تھے، حسین تھے، قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے حسن اے حسین میری امانت مجھے واپس کر دو، میں دل چاہتا ہے اے مولا حسن آپ نے تنہائیوں میں اپنے بابا کو دفن کیا، آپ نے اکیلے پن میں اپنے بابا کو دفن کیا، امیر المومنین کا جنازہ تھا لیکن تنہائیوں میں دفن کیا، لیکن اے میرے مولا ہاتھوں میں ہتھ کڑی تو نہ تھی، پیروں میں بیڑی تو نہ تھی، گلے میں توق خاردار تو نہ تھا، ہائے رے شام کے زندان کا علی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار، بابا میری مدد کرو بابا، قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے، اے زین العبا میری بیٹی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ان برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے، آئندہ آنے والی شب قدر میں ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، ان تمام برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے مالک اس شب قدر میں ہمارے لیے امام زمانہ کے ظہور کو یقینی بنا دے۔ میرے مالک عراق میں 83 ممالک کے جو دہشت گرد آ کر وہاں کے امن و امان کو غارت کر رہے ہیں، اپنا خاص قہر و غضب ان پر نازل فرما۔ ان کے مقابلے میں جو شیعہ سنی مل کر امن و امان برقرار کرنا چاہتے ہیں، ان کو شجاعت، ہمت، طاقت، قوت عطا فرما۔ میرے مالک آنے والے یوم قدس میں ہمیں اپنی انسانیت کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے امام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے امام کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مظلوم کا مددگار قرار دے، ہمیں ظالموں کا دشمن قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک